الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلى قمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وسلم علیکہ وعلی آلک واصحابک یا صاحب الدارین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم واجب الاحترام ساد احترام ساد احترام سادات کرام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گوں خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے دوست احباب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالی حق بیان کرنے حق سننے سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ امر میرے لیے تسلی کا اور اطمینان کا باعث ہے کہ اس محفل پاک کے اندر ایک کثیر تعداد علماء کرام کی تشریف فرما ہے اور میری آج یہ خواہش تھی کہ ہم حضور قبلہ شاہ جی سے شان صدیق اکبر سنتے کیونکہ ان کا نام بھی سید صدیق شاہ صاحب ہے لیکن آپ نے حکم فرمایا کہ نہیں آپ مہمان ہیں تو میں ان کے حکم پر چند قیمتی معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھوں گا کہ آپ اپنا آرام چھوڑ کے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں آپ توجہ سے گفتگو سنیں گے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر ایک جو پیغام ہے وہ آپ کو دوں اور آپ سے اجازت حاضرین محترم آج کی یہ محفل اس لحاظ سے انتہائی بابرکت ہے کہ یہ وہ محفل ہے اکثر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں حضور کے میلاد کے مہینہ کے اندر حضور علیہ السلام کے میلاد پاک پر حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے اور وہاں حضرت حسان کے وہ اشعار سننے کو آتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یہی حضرت حسان تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حسان میری نعتیں تو لکھتا ہے کبھی میرے صدیق کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے کبھی میرے صدیق کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے شانوں والا نبی شانوں والا نبی حسان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میرے صدیق کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے شانوں والا نبی حضرت حسان کو کہہ رہا ہے کہ حسان جب تو میرا ذکر کرتا ہے نا تو الفاظ تیری زبان سے نکلتے ہیں لیکن یہ الفاظ تیرے نہیں ہوتے کیونکہ تیری پشت پہ جبریل کھڑا ہوتا اور جبریل تیری مدد کر رہا ہوتا اور حضرت حسان جو ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں ذرا پھر توجہ فرمائیے میرے اس جملے کی طرف سرکار فرماتے ہیں حسان میری نعتیں تو تو نے لکھی ہیں میں شانوں والا نبی تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے
کیا تو نے میرے صدیق کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به صعد الجبل وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریت لم یعدل به بدلا. فرمایا حضور کے تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے محبوب ہیں اور صدیق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کا جو محبوب ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کل کائنات میں صدیق کو جو خصوصیت حضور نے عطا فرمائی ہے اس میں میرے آقا کسی کو شریک نہیں کرتے. آپ نہیں سمجھے میری بات کو، اس لیے مجھے آسانی رہے گی جلدی گفتگو سمیٹنے میں. بات سمجھ آئی نا؟ اور یہ حضور کی سنت بھی ہے، اگر بندہ مجمع بات نہ سمجھے تو حضور ایک بات کو 3 دفعہ کرتے تھے. فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی ہے، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے، اور حضور کو صدیق سے اتنا پیار ہے کہ کسی صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس خصوصیت میں شاید میرے پیغام کو علماء کرام سمجھ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو خصوصیت عطا فرمائی ہے اپنی محبت والی. فرمایا حضور کا کوئی صحابی بھی اس خصوصیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو یہ مقام کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ میرے اعلی حضرت عظیم المرتبت نے اپنی کتاب الامن والولا شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ لما خلق اللہ العرش کتب علیہ بقلم نور وطول القلم ما بین المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ به اخذ و اوتی وَأُمَّتُهُ أَفْضَلُ الْأُمَمْ وَأَفْضَلُهَا ابو بکر الصدیق. فرمایا امتوں میں مصطفیٰ کی امت افضل اور حضور کی ساری امت میں صحابہ افضل، اور حضور کے صحابہ میں یہ 4 افضل، اور ان چاروں میں حضور جب یہ مسالک نہیں تھے، مسالک کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، اللہ نے جب مصطفیٰ کے نور سے عرش کو بنایا اور اس عرش پر پہلی جو تحریر لکھوائی وہ کیا تھی کہ لما خلق اللہ العرش خطب علیہ بقلم نور وطول القلم ما بین المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ به واخذ واعطی وامته افضل الامم وافضلها ابو بکر صدیق رسول اللہ کی ساری امت میں سے جو افضل ہے اس کو کائنات ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے. کس نے لکھوایا؟ رب نے لکھوایا، اور مصطفیٰ نے یہ پیغام امت تک پہنچایا. میری امت ساری امتوں میں افضل، اور امت میں سے جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ حضور کے صحابہ ہے، اور حضور کے اصحاب میں سے جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر پاک، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک ہے. اور فرمایا ان چاروں میں جو افضل ہے، ان چاروں میں جو افضل ہے اس کو کائنات سیدنا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے. اعلی حضرت اپنے ملفوظات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا میرے ابو بکر وہ وقت یاد ہے؟ فرمایا آقا وقت بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ کالو بلا سب سے پہلے آپ نے کہا تھا. یا رسول اللہ وقت بھی یاد ہے اور یہ جملہ بھی یاد ہے کہ رب پوچھ رہا تھا الستو بربکم، اور آپ کی روح مقدسہ جواب دے رہی تھی قالوا بلا. آپ تک نہیں بات پہنچی. فرمایا رب سوال کر رہا تھا روحوں سے اور روح مصطفیٰ جواب دے رہی تھی. قالوا بلا حضور فرما رہے تھے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے فرمان کو سن کر آل حضرت لکھتے ہیں یوم الس سے لے کر ولادت تک، ولادت سے لے کر وفات تک، وفات سے لے کر عبدالآباد تک ابو بکر صدیق سردار المسلمین ہے۔ فرمایا ولادت بعد کی بات ہے، عالم ارواح کے اندر یوم الس سے لے کر اللہ اکبر آپ کی ولادت تک، اور ولادت سے لے کر وفات تک، اور وفات سے لے کر عبدالآباد تک آپ فرماتے ہیں کہ میرا ابو بکر صدیق سردار المسلمین ہے۔ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، حضور کا امتی ہے، وہ اس بات کو مانے گا کہ ابو بکر صدیق سب سے اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب کریم کے دو فرمان آپ نے سنے کہ یوم الس والے دن رب پوچھ رہا تھا اور گواہ کون تھا؟ مصطفیٰ کریم سے پوچھا جا رہا تھا، اور میرے ابو بکر صدیق کی روح مقدسہ سن رہی تھی، اور آل حضرت تیری قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔ آپ فرماتے یوم الس سے لے کر ولادت تک، اور ولادت سے لے کر وفات تک، اور وفات سے لے کر عبدالآباد تک، فرمایا صدیق اکبر سردار المسلمین ہے۔ کوئی جھگڑا رہا؟ بولیے نا، کوئی جھگڑا رہا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار سیدنا صدیق اکبر کی حضور نے مثال مرحمت فرمائی۔ فرمایا میری امت کی شان یہ ہے کہ میری امت کے اندر ہر نبی کی نظیر موجود ہے۔ نہ بولیں، خاموشی سے سنتے رہیں، خاموشی میں بھی مزہ ہے، جو آج ماحول بن گیا ہے نا۔ تو توجہ فرمایا ہر نبی کی نظیر میری امت میں موجود ہے، اور فرمایا اگر ابو بکر کی نظیر آپ دیکھنا چاہیں پہلو میں تو ابراہیم نظر آئیں گے، اور اگر ابراہیم کی نظیر دیکھنا چاہیں تو ابو بکر میں نظر آئے گی۔ اب حضور ذرا توازن فرمانا دونوں باتوں میں، آپ کو ایک خوبصورت منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام بت توڑ رہے ہیں، اور کبھی میرا ابو بکر 4 سال کی عمر میں بت خانے میں کھڑا ہے اور اپنا بابا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ ہے ہمارا خدا، ہم نے اسی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اعلی حضرت تیری قبر پر کروڑ رحمتیں ہو۔ آپ فرماتے یوم الس سے لے کر ولادت تک، اور ولادت سے لے کر وفات تک 4 سال کی عمر ہے، اور 4 سال کی عمر میں آپ بت کے سامنے کھڑے ہیں۔ بابا کسی کام کے لیے باہر نکلے تو آپ بت کو مخاطب کر کے کہتے تو میرا خدا ہے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا تو کھلا، پیاسا ہوں پانی تو پلا، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے تو پہنا۔ جب اس سے کوئی جواب نہ آیا نا، آپ نے فرمایا اگر مجھے کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، پہنا نہیں سکتا، اپنے آپ کو تو بچا۔ زمین سے ڈھیلا اٹھایا، سر میں دیا، سر قلم کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بابا آئے، اب ان کے ذہن میں منظر یہ تھا کہ بت سلامت ہوگا، ابو بکر جھکا ہوا ہوگا، لیکن میرے مالک کی شان، میرا مالک یہ چاہتا تھا کہ جس کو میں نے مصطفیٰ کے لیے چنا ہے ساری کائنات تو اس کے ادب میں جھک جائے، لیکن وہ کسی کے ادب میں جھکے نہیں۔ ہاں اگر جھکنا ہے تو دربار مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرین محترم، انہوں نے زوردار تماشا لگایا، اور لگا کر حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کی خدمت میں پیش کر کے کہا ذرا اپنے بیٹے سے پوچھو تو صحیح اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب ساری تفصیل سامنے آئی نا تو ماں جی فرماتی ہیں کہ ابو بکر کے بابا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، یا امت اللہ التحقیق ابشرا الولد عتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ ایک آواز میں نے فرمایا میں نے ایک آواز سنی تھی، یا امت اللہ
اے اللہ کی لونڈی، اے اللہ کی بندی، التحقیق بشرا الولد العتیق، ہم تجھے عتیق بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانوں میں جس کا نام صدیق ہے۔ لمحمد صاحب و رفیق، جو مصطفیٰ کریم کا صاحب بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور حضور کا رفیق بھی ہے۔ قربان جاؤں، یہ کون کہہ رہا ہے جس کا اپنا ایک رفیق ہے، اور وہ کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اور جب اس کی باری آئی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہیں کرنا، اذ یقول لصاحبہ، یہاں دو صاحب ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے اور ایک ذات خدا ہے، اور وہاں ما ضل صاحبکم وما غوا، ایک ذات خدا ہے ایک ذات مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ دیکھنے والا ہے، خدا دکھانے والا ہے، یہاں صدیق دیکھنے والا ہے، مصطفیٰ دکھانے والے ہیں۔ کائنات جو صدیق کو ملا اس کو نہیں سمجھ سکی، اور جو اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا اس کو کوئی کیسے سمجھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور جتنا علم تھا زمین و آسمانوں کا اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ اللہ کا ہاتھ کتنا لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا، کتنا موٹا تھا، اگر لمبائی چوڑائی موٹائی میں آ جائے تو وہ رب کا ہاتھ نہیں۔ جب رب کے ہاتھ کی سمجھ نہیں آ رہی تو جس کندھے پہ رکھا ہے، جس کندھے پہ رکھا ہے اس کندھے کی سمجھ کیسے آئے؟ جب کندھے کی سمجھ نہیں آ رہی تو جو ٹھنڈک سینے میں پڑ رہی ہے اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم ہر روز ایک آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر تو اس ہاتھ میں ہے۔ اور معراج کی رات وہ ہاتھ کہاں پر تھا؟ وہ معراج کی رات ہاتھ کہاں پر تھا؟ کندھے مصطفیٰ پر تھا، جس ہاتھ کے اندر ساری خیر ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کو کتنا عطا کیا جا رہا ہے، فرمایا ساری زندگی تو اس کو ناپتا اور تولتا رہے گا، تجھے جو رب نے مصطفیٰ کو دیا اس کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھنا کس شان سے مصطفیٰ لے رہے تھے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، شان عبدیت کے ساتھ مصطفیٰ کریم اپنے رب سے لے رہے تھے۔ علماء نے فرمایا جس کی عبدیت کا انعام معراج ہو، اس کی نبوت کا کیا کہنا، اس کی رسالت کا کیا کہنا؟ جس کی اللہ اکبر عبدیت کا انعام معراج ہو، جس کی عبدیت کو اتنی شان مل جائے، اس کی نبوت کا کیا کہنا اور اس کی رسالت کا کیا کہنا؟ رب کیا دے رہا تھا اور مصطفیٰ کیا لے رہے تھے؟ یہاں مصطفیٰ، شانوں والے مصطفیٰ کیا دے رہے تھے اور کیا میرا ابو بکر لے رہا تھا؟ یہ تو مدینے والوں سے جا کر پوچھو نا۔ جب 3 دنوں کے بعد میرے مصطفیٰ مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، صحابہ پریشان ہیں، ان میں مصطفیٰ کون ہے؟ ان میں صدیق اکبر کون ہے؟ اور صدیق اکبر کو سمجھ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیض اتنا عطا کر دیا ہے، چہرہ میرا ہے مگر تجلی مصطفیٰ کی ہے، بولتا میں ہوں مگر اندازہ مصطفیٰ کا، انداز مصطفیٰ کا ہے، چلتا میں ہوں مگر آج چال مصطفیٰ والی ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو حضور کے سر مقدس پہ ایسے پھیلا کر کہا کائنات والوں ذرا دیکھو تو صحیح، میں ہوں غلام اور یہ ہے میرے آقا۔ اور دیکھنے والے کہہ رہے تھے جس کے غلاموں کا اتنا مقام ہو، جس کے غلاموں کا یہ مقام ہو، اس کے آقا کی شان کیا ہو۔
تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ادھر بھی بت ٹوٹ رہے ہیں اور ادھر بھی بت ٹوٹ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے ایک آواز سنی تھی کہ یہ وہ صدیق ہے جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور زمین پر لے محمد صاحب و رفیق، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب بھی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تو حاضرین محترم پھر راتیں تو دو ہی ہوئی نا، ایک رات میں جبریل لینے آیا تھا اور دوسری رات میں جو جبریل جن کو لینے آیا تھا وہ اپنے گھر سے چل کر صدیق کو لینے جا رہے۔ نہیں سمجھا سکا میں، بات سمجھ آئی ہے نا؟ کیونکہ حضور میں اکثر دیکھتا ہوں نا، اب ہمارے سنیوں کا ماحول مزاج اس قسم کا بن گیا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے بعد مولوی اگر کان پہ ہاتھ نہ رکھے، بات سمجھ آئی، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو باہر سے گزرتا ہے پتہ کو نہیں چلتا کہ قاری سیف اللہ صاحب پڑھ رہے ہیں یا کوئی عالم دین خطاب کر رہا ہے۔ کچھ سن رہے ہیں میری بات؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ المیہ ہے، جب شعر و شاعری سے بندے کو پیسے اچھے مل جائیں پھر قرآن کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر حدیث کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائے نا، راتیں تو دو ہی ہیں نا، راتیں دو ہی ہیں۔ ایک وہ رات تھی یا جبریل انزل الى دار الدنیا وآرج على شعب بنی فی ہاشم وفی ذالک الشعب محلت وتلک المحلت دار وتلک الدار صفت وعلا تلک الصفت یتیم مزتجع غیر نائم متدثر بقصائم وبر الجمال۔ فرما مدثر والی چادر کے نیچے اپنے جمال کو چھپا کر میرا محبوب لیٹا ہوا ہے۔ جبریل جاؤ قبل قدم آئی ہے، بار بار میرے مصطفیٰ کے قدم چومنا، آنکھ کھل جائے۔ یار حیرانگی کی بات ہے، جو محبوب کبھی سویا نہیں کرتا تھا آج وہ اتنی جلدی سو کیسے گیا؟ تو راتیں تو حضور دو ہی ہیں نا، ایک وہ رات تھی جب جبریل لینے آیا تھا اور ایک وہ رات تھی جب مصطفیٰ ابو بکر کو لینے گئے تھے۔ اور حضرت امام حسن عسکری کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا آقا یہ سفر کیسے ہوا؟ کہ اللہ کا پیغام آیا تھا کہ بستر پہ علی ہو، بستر پہ علی ہو اور سفر میں صدیق ساتھ ساتھ ہو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب حضور دیکھیں نا، ذات دو ہے، دونوں بڑی بلند ہیں، لیکن ایک کے ساتھ حضور کا تعلق کیا ہے، دوسرے کے ساتھ حضور کا تعلق کیا ہے؟ ایک کو حضور نے بیٹی دی، ایک کو حضور نے بیٹی دی اور ایک سے حضور نے بیٹی، ایک کو حضور نے بیٹی دی وہ بن گیا داماد، ایک سے حضور نے بیٹی لی وہ بن گیا سسر۔ داماد بیٹے کی جا بجا ہوتا ہے، سسر باپ کی جا بجا ہوتا ہے۔ بیٹے سے شفقت کی جاتی ہے اور باپ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ فرمایا جن کے ساتھ شفقت تھی ان کو اپنا بستر دے دیا، جن کی تعظیم تھی ان کو مصلی دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب شاہ جی حضور نے گفتگو کا ماحول بدل دیا۔ اب حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ ایران فتح ہوا، 3 شہزادیاں وہاں سے آئیں، حضرت امیر عمر کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ آپ نے فرمایا علی بھائی ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ شہزادیاں ہیں اور ان کا نکاح بھی شہزادوں سے کیا جائے۔ حضرت امیر عمر فرماتے ہیں میرا ایک شہزادہ ہے مدینے کا، فرمایا جاؤ بلال حسین کو بلا کر لے آؤ۔ میرا دل کر ہے میں اب دعا کروا دوں، جاؤ میرے حسین کو بلا کر لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ وہی حسین ہے جس نے عمر کو بول کے کہا تھا عمر اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ، یہ تو میرے نانے کا ممبر ہے۔ اور حضرت امیر عمر فرماتے ہیں نہیں میرے بابے کا ممبر کوئی نہیں ہے،
ہائے ہائے حضرت امیر عمر فرماتے ہیں جاؤ حضرت حسین علیہ السلام کو لے کر آؤ. ایک بی بی کا نکاح حسین سے ہوا، دوسری کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوا، اور تیسری کا نکاح عبداللہ ابن عمر سے ہوا. قبلہ شاہ جی تصدیق فرما رہے ہیں. بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو جاہل مولوی جاہل ہو سکتا ہے، عالم جاہل نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سید زادہ ہو، عالم ہو اور مستند عالم ہو، تینوں کی شادیاں ہو گئیں. اللہ نے میرے آقا حسین علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا زین العابدین. محمد بن ابی بکر ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا قاسم. عبداللہ ابن عمر کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا سالم. توجہ ہے میری طرف؟ اب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی اپنے چچا حضرت امام حسن کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. کیا نام رکھا؟ حضرت امام محمد، اصل نام محمد، امام محمد باقر نام رکھا. ادھر جو شادی ہوئی تھی محمد بن ابی بکر کی، ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا قاسم، اور قاسم کی شادی اپنے چچا عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسما سے ہوئی. اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا ام فروا. اب زین العابدین چل کر گیا. امام زین العابدین نے صدیق اکبر کے گھر سے رشتہ مانگا اور مانگ کر کہا ام فروا کا رشتہ تو مجھے دو. کہا حضور کس کے لیے؟ کہا محمد کے لیے. اس وقت حضرت امام قاسم فرماتے ہیں قربان جاؤں اس محمد سے، اس نے اوپر شجرہ ملا دیا. قربان جاؤں اس محمد سے، اس نے نیچے شجرہ ملا دیا. حضرت محترم توجہ ہے میری طرف؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت ام فروا سے، اور ان میں سے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا امام جعفر الصادق. فقہ جعفریہ جن سے چل رہا ہے، جائیے ان کا نانکا اور داد کا گھر دیکھیے. آپ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، ابو بکر نے مجھے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جنم دیا. حضرت محترم ایک رشتہ ہونے لگا. میں ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں. حضور ایک رشتہ ہونے لگا، رشتہ طے ہو گیا. رشتہ طے ہونے کے بعد ان میں ایک بابا بول کر کہتا ہے کہ ان کو رشتہ نہیں دینا، ان سے رشتہ نہیں لینا. کیا کیوں؟ کہا انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا، فلاں دور تھا، ہمارے دادا پر دادا انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا تھا. رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا. رشتہ ہوتے ہوتے وجہ کیا؟ کہ بزرگوں کو پتا تھا. بولیے نا، بزرگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے. میں حضور ہاتھ جوڑ کر رسول اللہ کے ایک غلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات مجھے بتائیے، اگر باغ فدق کا جھگڑا ہوتا بولیے اگر باغ فدق کا جھگڑا ہوتا، میں نے تو بڑے مختصر سے جملے میں بات سمجھا دیا. اب یہ بھی حضور یاد رکھیے، باغ فدق والا جو مسئلہ ہے نا، میری بات ایک صرف جملہ سن لیجئے. صدیق اکبر کا نہ دینا اس میں بھی حکمت تھی، میری فاطمہ زہرا کا مانگنا اس میں بھی حکمت تھی. بس میری سیدہ کا مانگنا اس میں بھی حکمت تھی، اور میرے صدیق اکبر کا نہ دینا بولیے اس میں بھی حکمت تھی. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میں حضور قبلہ شاہ جی کی بات سننا چاہتا ہوں لیکن یہ جملہ مکمل کر لوں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. مالک ایک مہربانی کرنا، جو چلے گئے ہیں نا ان کا کینہ،
ان کا کینہ میرے سینے میں نہ آئے. اور رب کا قرآن جواب دے رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. فرمایا نادان ان کے جھگڑے ہے ہی نہیں. قیامت والے دن وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اللہ جہنم کو جوش دے کر کہے گا ذرا دیکھ تو صحیح کو جھگڑے تھے. جہنمی اس وقت بول کر کہیں گے کاش ہم نے یہ جھگڑے یوٹیوب پہ نہ بنائے ہوتے. اور ادھر اللہ جنت کو جوش دے کر کہے گا اور جنتیوں دیکھو تو صحیح انہی کے صدقے تو تم جنت میں آئے ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. میری بات کی طرف توجہ فرمائے. حضور یہ رشتہ اگر آپ کو یہ صرف شجرہ یاد ہو جائے نا ہزاروں جھگڑے ختم ہو گئے. بولیے ہزاروں جھگڑے ختم ہو گئے. ہزاروں مسائل حل ہو گئے. حضرت امام جعفر صادق کی ماں کا نام اگر ام فروہ نہ ہو اور ام فروہ کے باپ کا نام قاسم نہ ہو اور قاسم کے باپ کا نام محمد بن ابی بکر نہ ہو اور حضرت محمد بن ابی بکر کے باپ کا نام ابو بکر نہ ہو تو شاہ جی تشریف فرما ہے ہم دونوں ذمہ دار ہیں. دیکھیں نا قبلہ شاہ جی میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں نا. انہوں نے مجھے روکا تو نہیں کہ شاہ جی یہ بیان نہ کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ نے وہ کینے دور فرما دی. اور آج کسی کی سنے تو وہ کچھ کہتا ہے کسی کی سنے تو کوئی کچھ کہتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ نے کسی کی بھی نہیں سننی. آپ نے سننی ہے تو پیر مہر علی شاہ کی سننی ہے. بس میرے مہر علی کی سننی ہے. میرے مہر علی کی سننی ہے. توجہ فرمائیے حضور ذرا توجہ فرمائیے. حضور عبد الرحمن بن ابی بکر یہ صدیق اکبر کا بڑا بیٹا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی ماں کا نام رمان ہے وہ اور ہے. اور محمد بن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا ہے لیکن اس کی ماں کا نام کیا ہے اسما بنت امیس. ذرا توجہ فرمائیے میری بات. اسما بنت امیس حضرت امام حضرت جعفر تیار کے نکاح میں تھی. اسما بنت امیس پہلے حضرت جعفر تیار کے نکاح میں تھی. ان کے وصال کے بعد وہ ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئیں اور ان میں محمد بن ابی بکر پیدا ہوا. ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد پھر ان کی شادی مولا مرتضیٰ سے ہوئی. نہیں توجہ آپ کی میری بات کی طرف. جو محمد بن ابی بکر کی ماں ہے جس محمد بن ابی بکر کا نکاح اس شہزادی سے ہو رہا ہے. دیکھیے نا علی کے گھرانے کے ساتھ کتنا تعلق ہے. محمد بن ابی بکر جن کی شادی اس شہزادی سے ہوئی تھی جن میں قاسم پیدا ہوا. ان کی اپنی ماں کون ہے اسما بنت امیس. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بی بی کون ہے پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی. حضور نے فرمایا آج کے بعد صرف جعفر نہیں کہنا جعفر تیار کہنا ہے. کہا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس کے دونوں بازو قلم ہوئے اللہ نے اس کو دو بازو عطا فرمائے ہیں. وہ بازوؤں کے ساتھ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اگلی حدیث پاک بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضور کے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ بھی تو فوت ہوا ہے وہ بھی تو شہید ہوا ہے اس کے بھی دونوں بازو قلم ہوئے ہیں. آقا اس کو پر ملے ہیں. سرکار فرماتے اس کو بھی پر ملے ہیں لیکن فرق یہ ہے وہ نیچے نیچے اڑتا ہے میرا جعفر اوپر اوپر اڑتا ہے. فرمایا آقا فرق کیا ہے؟ فرمایا جعفر میرا صحابی بھی ہے میرا خون بھی ہے. عبداللہ بن رواحہ صرف میرا صحابی ہے خون نہیں ہے. توجہ ہے قربان جاؤں صحابہ تمہارے مقام سے. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے خود بتا دیا نا لیکن ہمارا بھی ایک سوال ہے. عبداللہ بن رواحہ کے بازو قلم ہوئے. سرکار فرماتے اس کو بھی پر ملے ہیں لیکن وہ نیچے نیچے. اور میرا جعفر یہ جو اوپر اوپر اڑتا ہے نا اس کے گھر والی کس سے نکاح کر رہی ہے؟ نہیں جی باغ فتق کا جھگڑا. بات سمجھ آئیے. آج عجیب عجیب رسول اللہ کی امت کے اندر مسائل پیدا ہو گئے. ایمان ابو طالب پہ بحثیں ہو رہی ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر، باغ فدق پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب تک اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں نہیں بیٹھو گے نا، توجہ ہے میری طرف، اس وقت تک مسئلہ حل۔ سنیے، حضرت اسماء بنت امیس کون ہیں؟ حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی، جنگ موطا کے اندر شہید ہوئے، آپ حضرت سرکار ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد کس کے نکاح میں آئیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کے۔ چلے حضور میں دعا خیر کرنے لگا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں، اگر جھگڑا ہوتا باغ فدق والا، اگر فاطمہ زہرا کے دروازوں کو آگ لگائی گئی ہوتی، یار آپ بھی دیندار ہیں، آپ کا بھی دین میں حق ہے، بولے نا، بات سمجھ آئی ہے نا؟ اگر میری فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی ہوتی، یہ حصہ داریاں بنتی، جو جعفر طیار کے گھر میں ہے، اس کو نہیں پتا کہ صدیق کے ساتھ میرا اگر یہ رشتہ ہو تو قیامت تک لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا میں رشتہ کر ہی اس لیے رہی ہوں کہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ تو حضور میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ان کے لیے مصلی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ داماد ہیں، ان کے ساتھ شفقت ہے، رسول اللہ نے اپنا بستر عطا فرما دیا۔ بات سنیے نا، وہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کی بات سنیے نا، جب آپ کے بابا ابو سفیان آئے، ٹھیک ہے، ام حبیبہ پاک نے بستر سمیٹ دیا، علی کی شان سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، لیکن حاضرین محترم سمیٹ کر جب رکھا تو ابو سفیان نے پوچھا کہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ فرمایا اس پہ حضور نے استراحت فرمائی ہے، یہ بستر پاک ہے، اس پہ پاک تو لیٹ سکتا ہے، اس پہ پلیت لیٹ، اگر رسول میرے علی کو اپنا بستر دے رہا ہے تو رسول بتا کیا رہے ہیں؟ کائنات والو یاد رکھو میرا علی کتنا پاک ہے، میرا ابو بکر کتنا پاک ہے۔ کہا علی مجھے رب کا حکم آیا ہے، بستر تیرا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ سرکار دیکھیں نا، باہر دشمن حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، آقا میں تو بستر پہ نہیں سو سکتا، سرکار میں نے تو آپ کے ساتھ آنا ہے۔ میرے حضور فرماتے ابو بکر میرے ساتھ ہے، علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کی عزت کی قسم بس ابو بکر کا نام سننا تھا، میرے حضیر المرتضیٰ کو سکون آ گیا۔ کہا یا رسول اللہ جس کے ساتھ ابو بکر ہونا پھر علی کو پریشانی کوئی نہیں۔ اور میرے مولا سے پوچھا گیا تیری زندگی کی کوئی حسین رات؟ پوچھنے والا کہتا ہے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آپ فرمائیں کہ جس رات فاطمہ میرے عقد میں آئی، آپ فرماتے ہیں نہیں وہ رات جب رسول ہجرت کر کے جا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے علی آج گہری نیند سو جانا، موت تیرے قریب نہیں آ سکتی، امانتیں دے کر صبح پھر تو بھی مدینے آ۔ دنیا کی امانتیں علی کے حوالے اور امانت نبوت، اس لیے مجھے کہنے دے رسول جس کو بیٹی دے وہ بھی میرا امام، رسول جس سے بیٹی لے وہ بھی میرا امام، رسول جس کو مسلح دے وہ بھی میرا امام، رسول جس کو جھنڈا دے اور رسول جس کو دنیا کی امانتیں دے وہ بھی میرا امام، اور اللہ جس کو امانت نبوت دے وہ بھی میرا امام۔ ہمارا جھگڑا نہ علی سے ہے، کیونکہ علی کا جھگڑا صدیق سے نہیں ہے نا، ان کا کوئی جھگڑا ہوتا تو ہم لوگوں کو سناتے نا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو، میں اکثر یہاں ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہاں ایک بڑے خوبصورت سے بزرگ بیٹھے ہیں، بادشاہ ہے حضور، میں نے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہوں، میں کہ بزرگ بیٹھے ہیں گیلانی سید ہیں، حضور غوث پاک کی اولاد ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، ذرا چہرہ تو دیکھیں، آپ سب نے چہرہ اٹھا کے دیکھا بھی ہمارے اس علاقے
میں تو گیلانی رہتا ہی کوئی نہیں۔ بابا جی صدیق شاہ صاحب وہ ویسے سٹیج پہ بیٹھے ہیں، چونکہ میرا گمان تھا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، حضور گفتگو مکمل ہوئی، آپ لوگوں نے تحقیق نہیں کی۔ میں جب باہر نکلا اس بندے نے مجھے کھڑا کر کے کہا شاہ صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ میں گیلانی ہوں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ میں گیلانی ہوں؟ میں تو زمیندار فیملی کا ہوں، میں تو امان فیملی کا ہوں، آپ نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، آپ نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ میری ماں امان فیملی سے تعلق رکھتی ہے، میرا باپ امان فیملی سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے مجھ پر، میں کہ یار تیرا حسین چہرہ دیکھ کر میں کہ یار ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ انہوں نے کہا چلے شاہ صاحب زندگی میں ایک دفعہ آپ نے بغیر تحقیق کے بات کی ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، آئندہ کسی جلسے میں بھی اس طرح بات نہیں کرنی۔ میں کہ حضور آپ کی مہربانی، میں قیامت تک احسان مند رہا، حضور میرے پاس تو وقت تھا، میں نے تو معافی مانگ لی، اور اگر قیامت والے دن علی نے پکڑ لیا، اگر علی المرتضیٰ نے پکڑ کے کہا کہ محمد بن حنفیہ کی بات تجھ تک کوئی نہیں پہنچی تھی، محمد بن حنفیہ پوچھتا رہا حضور کی امت میں کون افضل ہے، میں نے کہا ابو بکر، کہا ابو بکر کے بعد کون افضل ہے، کہا میں نے کہا عمر افضل ہے، کہا میں نے ڈرتے ہوئے کہا چلے بابا تیسرا نمبر تو آپ کا ہے، آپ نے فرمایا نہیں تیسرا نمبر عثمان کا ہے، جب علی خود نمبر دے، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہی علی ہمارا گریبان پکڑ کے کہے میں تو تمہیں بتاتا رہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اس سے مراد ابو بکر ہے۔ میں کہ علی تم کہتے ہو، کہ میں نے نہیں، ابی بن کعب نے پوچھا تھا، مصطفیٰ نے بتایا تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا اس سے مراد میرا عمر ہے، وتواصوا بالحق، فرمایا اس سے مراد میرا عثمان ہے، وتواصوا بالصبر، اس سے مراد میرا علی ہے۔ ادھر بھی بت ٹوٹ رہے ہیں، ادھر بھی بت ٹوٹ رہے ہیں، اور میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ رات تھی جب بستر پہ علی تھے اور حضور صدیق کے گھر آئے، سرکار سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، فرمایا صدیق کب سے جاگ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے بتایا تھا نا کہ بس ہجرت کرنی ہے اور کرنی اکٹھی ہے، اس دن سے آقا جاگ رہا ہوں۔ اب میرے ابو بکر صدیق اور آقا چل رہے ہیں، چلتے چلتے ابو بکر صدیق فرماتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو یار اس قسم کے کھوجی ہیں کہ اگر پاؤں دیکھ لیں تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پاؤں کس کا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، جیسے پولیس والوں کو پتہ چل جاتا ہے نا یہ گاڑی باہر سے آئی ہے یا سمجھ آ رہی نا بات؟ آپ فرماتے آقا میری خواہش ہے یا رسول اللہ، اس رات تو آیا تھا نا براق آقا آپ کو لینے آیا تھا، آج میری خواہش ہے آقا ہم چلتے دونوں رہیں مگر آقا آج 4 پاؤں نہ لگیں، پاؤں صرف 2 لگتے رہے۔ فرمایا آقا چلتے ہم دونوں رہیں، حضور نے فرمایا صدیق یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہے سرکار جب وہ بت گرانے کی باری آئی تھی تو میرے علی بھائی نے بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ سرکار آپ میرے بس کندھوں پہ آ جائیں۔ سرکار نے فرمایا علی ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نبوت کا بوجھ نبوت کا ہے، صرف محمد کا بوجھ نہیں ہے، تو نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، عبدیت بھی ہے، بشریت بھی ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ چلتے ہم دونوں رہیں۔ اب حضور کھوجی آیا نا، آپ حیران ہوں گے یہ جملہ سن کے کہ ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ بستر پہ علی ہے اور حضور چلے گئے، ذرا توجہ کرنا، آج کی شاید ابو جہل کو سمجھ نہ آئے لیکن ابو جہل اس وقت بولا، اس نے کہا اگر محمد کا پتہ لینا ہے تو صدیق کے گھر چلو۔ رہنے دے یار، رہنے دے، اس دور کا ابو جہل میں نہیں سمجھا سکا جی، وہ کہتا ہے اگر محمد کا پتہ لینا ہے تو کہیں اور جانے کی
ضرورت نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر کے گھر چلے, دروازے پہ دستک دی, آپ کی بیٹی باہر آئی, کہا پوچھا محمد آئے تھے؟ کہا ہاں آئے تھے. کہا پھر؟ کہا میرے بابا کو لے کے چلے گئے. کہا کدھر گئے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. بھائی سچوں کی بیٹی تھی نا, جھوٹ کیسے بولتی؟ محمد آئے تھے. آئے ہائے ہائے, ہے ابو جہل, ہے ابو جہل. اور کہہ کیا رہا ہے؟ اگر محمد کا پتہ لینا ہے تو صدیق کے گھر چلے. جب یہ بات سنی نا, اب کھوجی کو کہتا ہے یہاں تک میں نے تجھے پہنچا دیا ہے, آگے اب تو نے پہنچانا ہے. اب کھوجی دیکھ رہا ہے 4 قدم ہے, آگے جا کے وہ سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا 4 پاؤں تھے اب 2 رہ گئے ہیں. بھائی پیچھے 4 پاؤں تھے, 4 قدم تھے, پتہ چلتا تھا کہ 2 ایک بندے کے ہیں, 2 ایک بندے کے, ایک صدیق اکبر ہے اور ایک مصطفیٰ کے قدم ہے, لیکن اب 2 رہ گئے ہیں. جب بالکل غار کے قریب پہنچا نا, جب غار کے بالکل قریب پہنچا تو مسکرا کر کہتا ہے اب 2 بھی نہیں, 1 رہ گیا ہے, اور ایک کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. علامہ نعیمی فرماتے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے میرے صدیق اکبر کو خیال آیا کہ کہیں ان پیروں کی وجہ سے پہچان نہ ہو جائے. آپ کندھوں پہ مصطفیٰ ہیں مگر پاؤں کو گھما کر رکھتے تھے تاکہ پاؤں کا نشان مٹ جائے. اللہ اکبر. سر پکڑ کے کہتا ہے یہاں تک تو کھرا ملا ہے, یہاں تک تو قبلہ شاہ جی کھرا آیا ہے, آگے نہیں پتا. اب حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کو کندھوں پہ لے کر ایسے دیکھتے ہیں نا, تو آج جوان کو بھی وہاں غار ثور پہ کھڑے ہو کر پسینہ آ جاتا ہے, اور وہ نیچے سے صرف کھڑے ہو کر صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرتا. نہیں جملہ سمجھے آپ؟ اتنی بلندی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جبریل نے عرض کیا مالک اگر اجازت ہو تو صدیق کے قدموں کے نیچے پر بچھا دوں. ادھر غار رو رہی تھی کہ کبھی مصطفیٰ میرے اندر آئیں. اللہ نے فرمایا اگر محبوب نے آنا ہے تو بچھ جانا, جھک جانا, اپنے آپ کو مٹا دے. مٹانا تیرا کام ہے اور محمد کو لے کر آنا صدیق کا کام. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار کے دہانے پر پہنچے, اور کہنے والا کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ خوف میں تھے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. نادانوں ذرا تفسیر تو پڑھو. آپ فرماتے آقا آپ باہر ٹھہرے, میں ذرا اس غار کو ملاحظہ کرتا ہوں. آقا ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور ہو آپ کو نقصان پہنچائے. گئے غار کو صاف کیا, سوراخوں کو بند کیا, اور پھر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ تشریف لے کر آئے. بس میرے محبوب کریم آئے, حضرت صدیق اکبر آپ کی گود مبارک وہ رحل قرآن بن گئی. میرے آقا نے سر مقدس کو رکھا, آقا استراحت فرما رہے. وہ جو 900 برس سے انتظار کر رہا تھا نا, حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے وہ سانپ جو انتظار کر رہا تھا کہ محبوب نے آنا ہے, بس اس نے دستک دی کہ ابو بکر. علماء فرماتے اگر وہ زور لگاتا تو شاید ان کپڑوں کو بھی نکال لیتا, لیکن اس کو پتا تھا اگر حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو رستہ صدیق کے قدموں سے ہی ہو کر جاتا. بس حضور بوس سے لیتا رہا مگر وہ بھی صدیق تھا. میرے آقا کریم کے چہرے مقدس پر آنسو گرے, آقا کی آنکھ کھلی. اب حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا. بعض مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا, آپ کا سارا وجود حضور کے تبرکات سے, حضور کے جسم مبارک سے معطر ہو رہا تھا, لیکن نیچے والا دھڑ رہ گیا تھا. اللہ نے اس کا بھی بندوبست فرما دیا. حضور نے لعاب دہن لگایا, میرے صدیق کو شفا ملی, لیکن آقا وہاں آپ نکلے, ایک مٹھی آپ نے مٹی کی پھینکی. اللہ اکبر, ان کے سروں پر مٹی. اور آج بھی کبھی کبھی آپ دیکھیں تو بعض کے سروں پہ آپ کو مٹی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس وہ مٹی پھینکی, مٹی تھوڑی سی تھی مگر سب کے سر میں.
پہنچ گئی، علی نے محترم بس سر پہ ہاتھ مارتے رہ گئے، جب آنکھ کھلی کہا مصطفیٰ چلے گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بس غار کے اندر وہاں مصطفیٰ دشمنوں سے بچ کر غار میں پہنچ گئے، لیکن یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور مدینہ تشریف لے جاتے، فرمایا نہیں مجھے ضرورت نہیں تھی، میرے صدیق کو ضرورت تھی۔ حضور اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جب میرا وصال ہو جائے گا حضرت امیر عمر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق کے غلاموں کی آنسو تھمیں گے نہیں، فرمایا اس وقت اگر میری امت کے لیے کوئی سہارا ہوگا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ آج رسول اللہ تربیت فرما رہے، 3 دن اور 3 راتیں رکھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر تربیت فرمائی جا رہی ہے غار ثور کے اندر کہ جب میرا وصال ہو جائے تو بعد میں کیا کرنا ہے، یہ ذمہ داری میرے ابو بکر صدیق کے حوالے ہے۔ اور قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کیا کہتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب میرا ابو بکر صدیق پریشان ہوا کہ ایک حضور ہیں ایک میں ہوں، فرمایا ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ہم دو کے ساتھ، تیسری اللہ کی ذات بھی ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، زندگی گزرتی رہی۔ میرے محبوب کریم کے وصال کا آخری وقت جب آیا، حضور اس کائنات سے تشریف لے کر چلے گئے، سرکار سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی۔ جب صدیق اکبر کی باری آئی تو فرمایا علی بھائی جب میرا آخری وقت ہو، جن ہاتھوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں کے ساتھ مجھے غسل کروا کے کفن پہنا کر حضور کے دربار عالیہ کے اندر پیش کر دینا اور کہنا یا رسول اللہ ساری زندگی کا غلام حاضر ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر جنت البقیع شریف کے اندر دفن کر دینا۔ حضرین محترم، سننے والا سن رہا تھا، اس نے کہا ابو بکر تیری ذات سے تیری شان سے قربان جاؤں، فنا فی اللہ بھی ہے، فنا فی الرسول بھی ہے، فنا فی المرشد بھی ہے، لیکن علی المرتضیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے ابو بکر برا آپس ہی لگے بیٹھے ہیں اور تو سندا کوئی نہیں پیا، گل اے وے میں اتھے آواز مریندہ راساں، اگو کو حضور جواب دے سن، جواب او دیندا جیڑا قبر جیندہ ہوئے۔ اسی دوئیں برا آپس وچ بیٹھے گل تو او کریے نا جڑی امت تک صحیح صحیح اپڑے۔ آپ فرمایا ابو بکر برا ایک دس بیٹھی کہ میں تو آواز مرے ساں، لیکن جڑی ادھی عمر امت دے وچوں ہی قصہ جڑا بول کے آدا کہ حضور قبر زندہ کوئی نہیں، حضور کیویں سن سن؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرمایا علی برا تیری ڈیوٹی لائی اس واسطے کیونکہ تیری آواز نو مصطفیٰ پہچان دیں تے مصطفیٰ دی آواز نو تو پہچان دا، بس آواز دینا تیرا کام ہے۔ تے پھر قبر چو اشرف علی تھانوی تک سارن لکھنا پیا، آواز پیان دی ادخل الحبیبہ، اللہ دا حبیب پیادا حکم، ادخل الحبیبہ الی الحبیب، دیر نہ کیتی ونجے یار نو یار دے نال ملایا ونجے، قبر بن گئی۔ حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر دفن کرن لگے کہ مولا مرتضیٰ فرمائے میں ویکھیا نبی پاک انج ہاتھ چاہ کے پیدن یا اللہ میرے اس بڑھے صدیق دا صدقہ میری امت دے سارے بڑھے دی بخشش سے فرما۔ حضور فرمائے یا اللہ ابو بکر صدیق دا صدقہ میری امت دے سارے بڑھے دی بخشش فرما دے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، باہر صحابہ پوچھا علی برا کی ہوئی آئی؟ میں حضور دی زیارت ہوئی آئی تے حضور فرمایا کہ یا اللہ میری امت دے سارے بڑھے نو میرے صدیق اکبر دے صدقے معاف کر دے تے میں ہر پاس آواز پہ سندا اس آمین۔ سرکار دعا پہ منگ دیان کہ یا اللہ اس صدیق اکبر دے صدقے میری امت دی مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں پڑھے لکھے اور عالم دین میرے نال اتقاف چاہاں میں امام نقی علیہ السلام دی امام نقی حضرت امام احمد رضا جڑے والدین انہاں دے حوالے نال جدو دلیل انہاں دے سامنے رکھی کہ میں نادن شاہ جی اتنا لطف آیا نا چونکہ بڑھے آن فرماؤں لگے شاہ جی اتنا لطف آیا کہ سرکار صدیق اکبر دی ہونے بارگاہ میں حاضر ہو کے دوبارہ سلام پیش کام کہ یا اللہ ابو بکر صدیق دے صدقے
کہ کریں. اچھا گفتگو آخری مراحل چلی گئی. میرے سرکار صدیق اکبر بیٹھے تے ایک بندہ آ کے نا اس سرکار صدیق اکبر دی شان وچ گستاخی شروع کر دیتی. گستاخی کرتا رہا, آپ چپ کر کے سنتے رہے, نبی پاک بھی سنتے رہے. تھوڑی دیر تو بعد ابو بکر صدیق جواب دین لگے نا تے حضور اٹھی کے ٹر پے. دعا چمنگ حضور اٹھی کے ٹر پے. سرکار صدیق اکبر آکھا یا رسول اللہ او سرکار بے ادبیاں کرتا رہا, میں بھی سنتا رہا, تسی بھی سنتے رہے ہو. تے سرکار اے ہون جس وقت میں بولن لگا تے سرکار تسی ٹر پے ہو. آپ فرمایا ابو بکر گل اے وے بھئی جس وقت تک تو نہ پہ بولدا اللہ ایک فرشتے نے گلے آئی. اللہ دے ایک فرشتہ آ کے جواب پہ دینا یو تو جھوٹا ہے. فرشتہ جواب دے رہا تھا کہ بھائی صدیق اکبر کی شان میں نقص نکالنے والے تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. فرمایا جس ابو بکر تم بولے ہو نا اس وقت وہ فرشتہ جانے لگا. تو میں نے کہا جب اللہ کا آیا ہوا پیغام وہ پہنچانے والا جا رہا ہے, فرما اس کو دیکھ کر میں بھی اٹھ پڑا. یہاں شارحین نے لکھا کہ حضرت سرکار صدیق اکبر کی عزت کا تحفظ کرنا صرف خاکیوں کا کام نہیں ہے. کچھ جملے کی سمجھ آئی. فرمایا صدیق اکبر کی عزت عظمت کا تحفظ کرنا یہ صرف خاکیوں کا یہ کام نہیں ہے. اللہ نے یہ کام نوریوں کے بھی ذمہ لگایا ہے کہ جہاں میرے صدیق اکبر کی توہین کی جائے وہاں کیا کرنا ہے, تم نے جا کر جواب دینا ہے کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو, تو جھوٹا ہے. میرا صدیق سچا ہے, میرا صدیق سچا ہے, میرا صدیق سچا ہے. یار مجھے ایک بات تو بتائے, صدیق بھی بیٹھا ہے اور مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں. صدیق اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہا اور میرے مصطفیٰ اس فرشتے کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب صدیق مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا, اب بالکل آخری میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضور کوئی عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے جہنم سے خلاصی ہو جائے. بولیے. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا, 3 دفعہ سرکار نے ذکر کیا اور تینوں دفعہ حضور نے پناہ مانگی. حضور نے جہنم سے پناہ مانگی اور پھر میرے صحابہ کے سامنے جہنم کا ذکر کرتے حضور نے رخ پھیرا. اس کا مطلب ہے کہ حضور جہنم کو مشاہدہ کر رہے تھے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس جہنم سے بچو. یا رسول اللہ کس سے بچے؟ فرمایا کھجور کا کوئی ٹکڑا ہو, کھجور کے کسی ٹکڑے سے, پوری کھجور سے نہیں, کھجور کے ٹکڑے سے بھی تم جہنم سے بچ سکتے ہو. اور فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو اپنے منہ سے اچھی بات کر دی کرو. بھائی اگر آپ ایک کھجور بھی نہ دے سکیں بولیے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے, منہ سے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرا امتی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے, فرمایا وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے کیونکہ وہ رزق حلال ہے. اللہ اس صدقے کو قبول کر کے اللہ اس کو پالتا رہتا ہے. فرمایا جس طرح تم ایک گھوڑے کو پالتے ہو, ایک دن وہ آتا ہے کہ فرمایا وہ ایک کھجور احد پہاڑ بن جاتا. ایک کھجور رزق حلال میں سے آپ نے دی تھی, آج وہ کیا بن گیا, احد پہاڑ بن گیا. فرمایا تم صدقے سے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو وہ اللہ کے دربار میں پیش کرو, کسی غریب مستحق کو دو, اللہ جہنم سے دور کر دے گا. اور فرمایا اگر کھجور بھی نہ ہو تو اپنی زبان سے کوئی اچھا جملہ کہہ لیں. نہیں آپ سمجھے ابھی تک میری بات سمجھ آئی ہے نا. اب صدیق اکبر کی شان میں بکواس کرنا یہ اچھا جملہ ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر کو برا بھلا کہنا یہ اچھی گفتگو ہے. اچھی گفتگو وہ ہے جو آپ نے سنی ہے.
حضرت انس فرماتے ہیں حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 15 کام کرنے پڑیں گے۔ 5 کا تعلق زبان سے ہے، 5 کا تعلق اعضاء سے ہے، اور 5 کا تعلق دل سے ہے۔ فرمایا زبان سے کہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 5 جملے ہیں۔ اور فرمایا اعضاء کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرنی ہے، اور فرمایا دل سے رسول سے محبت کرنی ہے، ابو بکر سے محبت کرنی ہے، عمر سے محبت کرنی ہے، عثمان سے محبت کرنی ہے، علی سے محبت کرنی ہے۔ بس اس ترتیب کو تم قائم رکھنا۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی آپ کی۔ فرمایا 5 جملے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور شاہ صاحب قبلہ 5 کا تعلق 5 نمازوں سے اعضاء سے ہے، اور 5 کے ساتھ بات سمجھ آئی ہے نا؟ کیا کرنی ہے؟ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اچھا بس گفتگو مکمل ہے۔ حضور محبت بغیر ادب کے ہو سکتی ہے، لیکن ادب بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی۔ میں دلیل دینا چاہتا ہوں، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے مگر ادب نہیں ہے۔ استاد کو اپنے بچے سے، اپنے شاگرد سے محبت ہے مگر ادب نہیں ہے۔ لیکن بچے کو باپ سے محبت ہے، وہ ادب بھی کر رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے۔ محبت بغیر ادب کے ہو سکتی ہے، لیکن ادب، میرے نبی پاک غلاموں وہ کیسی محبت ہے جس میں ابو بکر کا ادب نہ ہو؟ وہ کیسی محبت ہے جس میں عمر کا ادب نہ ہو؟ اور حضور فرماتے اگر مومن کا دل تم نے چیک کرنا ہے تو ایسے کرو، تھرمامیٹر لگاؤ اور اس کو چیک کرو، اس کی سپیڈ کو، تو آواز آئے گی لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ فرمایا اس میں ابو بکر بھی ہے، اس میں عمر بھی ہے، اس میں عثمان بھی ہے، اس میں علی بھی ہے۔ اور میں آخری حدیث پاک اس گفتگو کی عرض کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر کی محبت کی امید اپنی امت سے اسی طرح رکھتا ہوں جس طرح مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی امید ہے، کیونکہ میں نے معراج کی رات جہاں بھی دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ اور فرمایا جب میں سدرہ سے آگے جا رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی کف یا محمد فإن ربک یصلی۔ فرمایا وہ آواز بھی صدیق کی تھی۔ میں کہ مالک صدیق یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا موسیٰ کو پیار ہے ڈنڈے سے، وہ ڈنڈے کے بغیر بات نہیں کرتا، اور مصطفیٰ کو پیار ہے میرے صدیق سے۔ یہاں ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو صدیق کی آواز میں کہہ رہا ہے کف یا محمد فإن ربک یصلی۔ محبوب کہتے ہیں بس صدیق کا نام، ہاں کہنے والے نے کہا میرا عقیدہ ہے۔ میں کہ یہ سنائیں کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا جو حسین کی زری کے اندر 30 میل تک دفن ہو جائے وہ جنتی ہے۔ میں کہ یار دل کر تیرے لبہائے مبارک کے بوسے لوں، تیری آنکھوں کے بوسے لوں، تو کتنا حسین عقیدہ رکھتا ہے۔ لیکن اگلی بات میری بھی تو سننا، جو 30 میل دور دفن ہو جائے نواسے کے زری کے اندر وہ تو جنتی ہے، اور جو نانے کے پہلو میں دفن ہو جائے، ارے ہور کی بات کرتا ہے کہ ہور نے ایک نماز قصر پڑھی تھی یا 3 نمازیں پڑھی تھی وہ جنتی ہو گیا، اور جنہوں نے بغیر مکبر کے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کے ایمان